اللہ کی عطائیں لامحدود ہیں اور بشر کی توقعات فقط مال تک محدود ہیں۔ انسان کا تصور فضل پیسہ ہے۔ قبول ہے یہ بات کہ مال بھی اسی کی عطا ہے، لیکن صرف مال ہی اس کی عطا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ دنیاوی تقاضوں کی پیش نظر پیسے بہت اہم ہیں، لیکن اتنے بھی اہم نہیں کہ دعا کا محور ہی مال ہو۔ دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ مولا میرے ہاتھوں کا شمار ان ہاتھوں میں کر دے جن سے تو مخلوق میں تقسیم فرماتا ہے۔ انسان روٹی کے لیے محنت کرتا ہے اور محنت کے لیے روٹی کھاتا ہے، یہ ایک سیراب ہے۔ ہم آسودگی کے لیے کماتے ہیں اور کمائی کے لیے آسودگی کے طالب رہتے ہیں۔ وہ لقمہ جو آپ محبت سے توڑتے ہیں، احترام سے زبان پر رکھتے ہی اور شکر سے شکم کی نظر کرتے ہیں، وہ لقمہ بھی دعا ہے۔ وہ پرانا سوٹ جسے آپ آج بھی سنبھال کر دھوتے ہیں اور محبت سے زیب تن کرتے ہیں، وہ سوٹ بھی دعا ہے۔ وہ راستہ جس پر سے آپ عاجز اور انکساری کے ساتھ روز گزرتے ہیں، وہ راستہ بھی دعا ہے۔ دعا وہ ہاتھ بھی ہیں جو کسی گرتے کو اٹھا لیتے ہیں، اور دعا وہ جملہ بھی ہے جو کسی کی مسکراہٹ کا باعث بنتا ہے۔ دعا کرنا کمال نہیں، دعا لینا کمال ہے۔ چھلنی سے جب ریت گزرتی ہے تو بڑے بڑے ذرات پھنس جاتے ہیں اور باریک نکل جاتے ہیں۔ چھلنی جتنی باریک ہوگی، پھنسنے والے ذرات کی تعداد اتنی ہی زیادہ۔ کائنات سے تقابل کیا جائے تو انسان کی حیثیت ذرا ہی تو ہے، کوئی چھوٹا ذرا ہے، کوئی بڑا۔ ان قریب انسان سے لیتے ذرات کو میزان کی چھلنی سے گزارا جائے گا، بڑا ذرا پھنس جائے گا اور معمولی نظر آنے والا نکل جائے گا۔ سوئی سے لے کر پانی کے جہازوں تک کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ بھی بر وقت ہوگا۔ عہدے، منصب، کرسی، شہرت اور مراتب سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سب ٹھاٹ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ انسان کا پیمانہ قابلیت کچھ اور ہے اور رب کا کچھ اور۔ انسان کثرت زر کو قبول کرتا ہے، بڑی گاڑی، اونچی کوٹھی اور مہنگے لباس کو قبول بھی کرتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے۔ رب کی قبولیت کا پیمانہ یکسر مختلف ہے۔ حشر کا میدان ہے، شاہ و گدا، جاہل و عالم، سیاہ و سفید سب ایک ساتھ تپتی زمین پر موجود ہیں۔ حساب چل رہا ہے اور پیمانہ بس ایک ہے، ہم۔ جو وہاں ہمارا ہوا، یہاں ہم اس کے ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے، حشر کی چھلنی بہت باریک ہے۔ ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے، خود سے ہی بھاگتے رہتے ہیں۔ مگر کتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے؟ آخر میں تھک ہی جاؤ گے، تب سمجھ نہیں آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو۔ ایسا لگے گا سب کچھ ٹھیک ہے اور دوسرے پل میں سب بکھر سا جائے گا، کیونکہ تم نے خود سے ہی جنگ لگا رکھی ہے، دل و دماغ کی جنگ۔ اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کو قبول نہیں کر رہے۔ خود سے کہنا سیکھو کہ ہاں، میں یہاں غلط ہوں، میں نے یہاں غلطی کی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت مضبوط بنے رہیں، کبھی کبھی رو لینا بھی اچھا ہوتا ہے، ہاں، مگر لوگوں کے سامنے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنا بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا امتحان، ضبط کا امتحان اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دل کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام ہی المجیب ہے، تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ زندگی کا سفر ایک ٹرین کے سفر جیسا ہے،
جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی منزل تک ٹرین خالی ہو۔ اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، اور کسی ایک غلط فیصلے، غلط انسان، غلط ٹرن کی وجہ سے اپنی ساری زندگی ہی برباد کر لینا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ ہر طالب علم نہیں ہوتا، درس گاہ میں بیٹھا ہر شخص پیاس نہیں لگتا، ہر پیاسا انسان درس گاہ میں نہیں بیٹھا رہتا۔ علم کتابوں سے بھی ملتا ہے اور کتابوں کے بغیر بھی۔ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے، اور انسان کا بہترین دوست بھی ایک کتاب ہے۔ سیکھنے والا تو خاک سے بھی سیکھتا ہے، اور نہ سیکھنے والے کو بڑے بڑے استاذہ کی صحبت بھی کم ہے۔ اہل علم ہی اہل دانش ہوتے ہیں۔ علم کی دو اقسام ہیں، علم کسبی اور علم لدنی۔ جو علم سیکھا اور سیکھا جا سکے وہ علم کسبی ہے، اور جو خاص القائے ربی ہو، الہامی کیفیات کا نتیجہ ہو، وہ علم لدنی ہے۔ کتاب پڑھنے والے اور ہوتے ہیں اور چہرہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور کچھ کو عطا کیا جاتا ہے۔ حاصل کیا ہوا علم عقلی دلائل اور ماضی و حال کے گرد گھومتا ہے۔ عطا کیا گیا علم انسان کو اندر سے گہرا اور روحانی بنا دیتا ہے۔ اس کی بات میں حقانیت اور حقیقت اور فکر میں بالیدگی انتہا درجے تک شروع دن سے نمایاں ہوتی ہے۔ عالم کتاب سے دلیل دیتا ہے اور صاحب کشف نظروں سے ہی قائل کر لیتا ہے۔ عالم بولتا ہے تو علم دکھائی دیتا ہے، جبکہ صاحب کشف کی صرف موجودگی ہی ماحول میں سنجیدگی اور روحانیت بکھیر دیتی ہے۔ ضروری نہیں صاحب کشف عمر رسیدہ باریش بابا ہو، وہ کوئی 15 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر 25-27 سال کا نوجوان بھی۔ خود پسندی اور مادہ پرستی کی دھند ہمیں دیکھنے نہیں دیتی، ورنہ ہمارے آس پاس بہت سے صاحب کشف موجود ہیں جن کی فکر اور کلام حق ہے اور جن کا نظریہ اعتدال ہے۔ یہ لوگ انتہائی سادہ مزاج اور کم گو ہوتے ہیں، ان میں جذبات کی روانی شدید ہوتی ہے، محبت بھی انتہا کی کرتے ہیں اور غصہ بھی غضبناک ہوتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے لوگ صاحب زبان ہوتے ہیں اور ہر لطیف چیز سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ خوش رہنے کا ہنر جانتے ہیں، ان کو کم یا زیادہ سے فرق نہیں پڑتا، ان کا مقصد حیات ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے کمال کے لوگ آج کے معاشرے میں، آج کے زمانے میں خشک، سنکی، پرانے، بورنگ اور عجیب کہلائے جاتے ہیں، لیکن اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ رویہ تو انبیاء نے بھی جھیلا تھا۔ تلاش کریں ایسے لوگوں کو اور ان کے پاس بیٹھیں۔ نہ وہ جبہ و دستار رکھتے ہیں، نہ ہی آستانہ و خانقاہ کے امین ہیں۔ یہ صاحبان کشف ہمارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر چشم بینا ملے تو گوش مشتاق کا میسر آنا لازم ہے۔ نظر ملے تو دل کیوں نہ ملے، دل مل جائے تو کیا نہ ملے گا۔ دیکھنے والے سننے والے بنا دیے جاتے ہیں، وہ لفظ کو دیکھتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں، اس کے خاموش چہرے کی آواز سنتے ہیں۔ سننے والے اس کائنات میں ہر آن، ہر آذان کو سنتے ہیں۔ سننے والے ساز کے اندر مخفی نغمے کو سنتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں۔ نغمہ ابھی ساز میں ہے اور اہل دل کا دل ہل جاتا ہے۔ حسن ابھی پردے میں ہے اور عشق پر لرزہ طاری ہے۔